انہوں نے بیش بہا قربانیاں دی، اپنا وقت ضائع کیا، مگر یہ وقت کا ضیاع نہیں۔ اگر راجپوت برادری سوئی پڑی قوم اٹھ جائے تو آج بھی پوری دنیا کی قوموں سے طاقتور قوم ہے۔ میں اس گورے نایاب انجمن مسلم راجپوتا بہاولپور ڈویژن کے آرگنائزر جناب رانا شاہد فاروق صاحب، جناب رانا شاہد فاروق صاحب اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں جنوبی پنجاب کے مایا ناز سرمایہ راجپوت برادری کے روح رواں راجن پور سے جناب چودھری کامل اختر صاحب، چودھری کامل اختر صاحب، اب آپ کے سامنے ایک اور دوہرے راجپوت قوم کے تاج میں جڑے ہوئے گورے نایاب جناب راؤ عبدالعزیز صاحب، جناب راؤ عبدالعزیز صاحب، اب میں نوجوان دوست، نوجوان جذبہ رکھنے والے، نوجوانوں کو جگانے والے، ان کو اکٹھے کرنے والے دوست جناب رانا خرم صاحب جو کہ کوٹ ادو اور مظفر گڑھ کی نمائندگی کر رہے ہیں، جناب رانا خرم صاحب، ہمارے ایک اور دوست جو کہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر راجپوت برادری کے لیے، راجپوت برادری کا درد سینے میں لیے ہوئے آپ کے پاس تشریف لائے ہیں، جناب رانا ارشد صاحب لیا سے تشریف لائے ہیں، جناب رانا ارشد صاحب، ہمارے ایک اور دوست، ہمارے ایک اور نمائندہ راجپوت خون کے چراغ جناب صاحب داد خان خانیوال سے، جناب صاحب داد خان، اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں راجپوت قوم کے نوجوان خون جناب رانا محمد سہیل صاحب، یہ سائیوال چک نمبر 95 سے تشریف لائے ہیں، جناب رانا محمد سہیل صاحب، ہمارے ایک اور مہربان دوست بہت دور کا سفر طے کر کے ہمارے درمیان آئے ہیں، راجپوت قوم کا درد سینے میں لیے ہوئے کہ شاید ہماری کاوشوں سے یہ قوم اکٹھی ہو جائے، کہ شاید ہم اپنا کھویا ہوا ماضی پھر سے ڈھونڈ لیں، تو تشریف لاتے ہیں جناب راؤ محمد طفیل صاحب بہاول نگر سے، جناب راؤ محمد طفیل صاحب، اب آپ کے سامنے ایسی کوششیں ہیں، بہت سی کاوشیں ہیں، بہت سی قربانیاں ہیں، جناب رانا محمد عثمان صاحب، جناب رانا محمد عثمان صاحب، اب آپ کے سامنے ایک ایسا نام لے کے آنا چاہتا ہوں جو کسی تعارف کا محتاج تو نہیں، ان کی تعریف کرنا ایسے ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا۔ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں جناب رانا عبدالحکیم پٹیالوی صاحب، رانا عبدالحکیم پٹیالوی صاحب،
اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں اس شعلہ فشاں شخصیت کو، اس عظیم سرمایہ راجپوت جناب رانا عبدالحکیم پٹیالوی صاحب کو کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنے خیالات سے راجپوت قوم کو منور فرمائیں۔ جناب رانا عبدالحکیم پٹیالوی صاحب۔ ہم آپ کو محبتوں کے شہر میں خوش آمدید کہتے ہیں اور خوش ہیں کہ آپ تشریف لائے، ہماری حوصلہ افزائی ہوئی۔ لیکن راؤ صاحب، پا برہنا دشت ویراں دور منزل سخت راہ، پا برہنا دشت ویراں دور منزل سخت راہ، تو بتائے شام غربت میں کروں تو کیا کروں۔ بہرحال اور کیا دوں تجھے اے جانے تمنا، نظر خلوص میری پونجی تو محبت کے سوا کچھ نہیں۔ قبول فرمائیے اور میرے ناراض دوست بھی بنتے اور محبتیں کرنے والے شخصیت ہیں۔ آپ کی محنتوں کاوشوں سلام کرتے ہوئے میں ایک دعائیہ شعر پڑھتا ہوں۔ غموں کی دھوپ سے رکھے تجھے خدا محفوظ، غموں کی دھوپ سے رکھے تجھے خدا محفوظ، غبار وقت سے میلا تیرا شباب نہ ہو۔ یہ وہ انتھک شخصیت ہے جس نے راجپوت برادری کی کروڑوں کی جائیداد کو سنبھالے رکھا اور آج وہ کہتے ہیں کہ وہ جائیداد اور اس کا تعارف تھوڑا بہت میں کراؤں، اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں آپ کی خدمت میں یہ بتاؤں کہ تھوڑا سا تعارف کرا دوں۔ انجمن راجپوتاں مسلم راجپوتاں رجسٹرڈ لاہور کے یہ بانی تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ پہلے سے وہ موجود تھی، لیکن اس کے فارغ رکن یہی جن کا نام خورشید احمد خان ہے۔ یہ تنظیم مسلم راجپوت بورڈنگ ہاؤس امبالہ کی جائیداد ہے، جس کے شکل یہاں پر کھانے والے میں سرائے کھوجا رام کے نام سے اور یہ اگر میں اربوں نہ بھی کہوں تو کروڑوں کی جائیداد ہے۔ اس میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہی جائیداد ہے، مظفر گڑھ میں، سیالکوٹ میں، لاہور میں، سرگودا میں اور نہ جانے کہاں کہاں یہ اس کی جائیداد اس کلیم میں پھیلی ہوئی ہے جو راجپوت انجمن کے حوالے کرنا چاہتے ہیں رو خورشید احمد خان صاحب، اور اس کے لیے تنظیمیں تیار کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ حاضرین، یہ 20 مارچ 1948 میں تنظیم تیار ہوئی تھی، جس کے بانیوں میں نامور مسلم راجپوت سپوت صوفی عبدالحمید خان MLA وزیر خوراک پنجاب اور رو عبدالرحمان خان MLA وہ نواب فیملی سے تعلق تھا۔ انجمن حاضہ 9 نومبر 1950 کو رجسٹرڈ ہوئی اور اسی سال انجمن کا دستور عمل تیار ہوا۔ 1 جنوری 1991 میں حالات، ضرورت اور وسعت کے پیش نظر قواعد و ضوابط میں ترمیم کی گئی جو موجودہ قواعد و ضوابط کی صورت میں انجمن کے پاس موجود ہے، جس کے تحت اس کا کینوس بڑھایا گیا۔ 20 فروری 1992 کو ایک بھرپور اجلاس میں جس میں انجمن مسلم راجپوتاں رجسٹرڈ حلقہ لاہور کے تحت
انجمن کی جائیداد کو بعد از ترمیم و قواعد ٹرسٹ کا درجہ دے دیا گیا۔ قواعد و ضوابط کی روح سے اس انجمن اور ٹرسٹ کا دائرہ کار اب پنجاب تک پھیلا ہوا ہے۔ میں دوستوں سے معذرت خواہ ہوں کہ میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں زیادہ دیر آپ لوگوں کے اور مہمانوں کے درمیان حائل کھڑا رہوں اور دیوار بن جاؤں۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے رخصت چاہتا ہوں اور السلام علیکم۔ اپنی روایات سے تھوڑا سا ہٹ کر وقت کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑا سا چینج کرنا چاہتے ہیں، تو اب میں بلاتا ہوں اپنے قائد نگاہ بلند جہاں پرسوز سخن دل نواز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ تو میں اب دعوت خطاب دیتا ہوں جناب سرپرست اعلیٰ پاکستان مسلم فیڈریشن جناب راؤ محمد تسلیم صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں بھرپور انداز میں ان کا استقبال کریں۔ جناب راؤ تسلیم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، انجمن کے تمام عہدیداران، کارکنان اور جناب بہاولپور کے باسی، السلام علیکم۔ مجھے سب سے پہلے تو معذرت کروں گا میں کہ تھوڑی سی میری دیری کی وجہ سے آپ کو انتظار کی زحمت کے ساتھ ساتھ پروگرام بھی تھوڑا سا لیٹ ہوا۔ مجبوریاں چھوٹی موٹی ہوتی ہیں، لیکن اس چیز کو کور کرنے کے لیے آپ کی جو آپ کا انتظار ہوا اس ٹائم کو کور کرنے کے لیے اس کو ہم ذرا کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، شارٹ کر رہے ہیں، اور روایت سے یہ ایکچولی ہٹکے بھی ہے۔ میرے تمام جو دور و دراز سے لوگ آئے ہوئے ہیں، ہمارے جتنے بھی مرکزی عہدیداران ہیں، ان کی بھی خواہش ہے کہ وہ آپ سے تھوڑا تھوڑا کم از کم بات کریں، لیکن ہمارے راؤ صاحب کے جنرل سیکرٹری صاحب اس وقت بہت زیادہ جذبات میں ہیں اور وہ یہی فرما رہے ہیں کہ بھی بہت دیر ہو گئی ہے، تو میں نے اس لیے مناسب سمجھا کہ پہلے آج کی اس سے جو ہے کہہ دوں، اس کے بعد اگر آپ اجازت دیں گے تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں روایت سے ہٹ کے، تو وہ تمام لوگوں سے کچھ گزارشات کرنا چاہیں گے آپ سے، اگر آپ سننا پسند کریں گے تو، ادروائز جیسے آپ مناسب سمجھیں گے۔ تو جناب اصل بیک گراؤنڈ تو آپ کو انجمن کا بتایا پٹیالوی صاحب نے 1948 اینڈ آنورڈ